کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ من سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ سرخ کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. پاکستان مسلم لیگ نون یعنی حکمراں جماعت اور تحریک انصاف کے درمیان مسلسل جاری سیاسی کشمکش کا ایک اہم مرحلہ آئندہ چند دنوں میں آئے گا, جب متوقع طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان NA 110 یعنی کہ وہ حلقہ جہاں سے وفاقی وزیر دفاع پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف 2013 کا الیکشن جیتے تھے, اس الیکشن میں دھاندلی کی شکایت کے حوالے سے اپنے فیصلے کا اعلان کرے گا. عمران خان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک اور وکٹ گر رہی ہے اور حکومت اپنے وزیر دفاع سے خواجہ آصف سے محروم ہونے والی ہے. یہ دعویٰ ہے عمران خان کا. آپ نے مجھے پچھلے 22 سال سے قومی اسمبلی کا کھولو, اس میں ثبوت پڑے ہوئے ہیں. ابھی چوتھی وکٹ گرنے والی ہے. 30,000 جعلی ووٹ نکلی ہے. رنگ بازی ٹھیک ہے, میں بھی کرتا ہوں, سیاسی لوگ کرتے ہیں رنگ بازی. وہ جو رنگ باز سیال کوٹ میں رکھا ہوا ہے بزدل, تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ چوتھی وکٹ گرنے والی ہے. ناظرہ نے سپریم کورٹ پاکستان کے حکم پر ہماری اطلاعات کے مطابق سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے حلقے NA 110 کے بارے میں اپنی ابتدائی رپورٹ جمع کرا دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں 100% نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے, لیکن وہ ذرائع جنہوں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دیکھی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ حلقہ اسی حلقے کے 29 پولنگ اسٹیشنز کے انتخابی ساز و سامان غائب ہے. گویا کہ ایک بڑی تعداد کے پولنگ اسٹیشنز کے ساز و سامان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پہ کہ NA 110 کے 29 پولنگ اسٹیشن کا جہاں یہ کہا گیا ہے کہ میٹیریل غائب ہے, یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8,300 کاؤنٹر فائلز ووٹس کے دستیاب نہیں ہیں یا اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پڑھا جا سکے, جبکہ 242 کاؤنٹر فائلز مکمل طور پہ غائب ہے. انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کی رپورٹ بعد میں جمع کرائی جائے گی, ابھی اس حوالے سے رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی ہے. چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈار کی درخواست پر اس سال 19 جنوری کو حکم دیا تھا کہ ناظرہ اس حلقے میں انگوٹھوں کے نشانات اور کاؤنٹر فائلز پر کی اسکیننگ رپورٹ کرے اور اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دے. جنرل الیکشن میں NA 110 میں مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف نے 92,803 اور تحریک انصاف کے عثمان ڈار نے 71,525 ووٹ حاصل کیے تھے. تحریک انصاف نے الیکشن کے نتیجے کے خلاف الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا تھا, لیکن اس کے بعد عثمان ڈار اس میں پیش نہیں ہوئے. ٹریبونل نے مئی 2014 میں درخواست نپٹا دی تھی, جس پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اب کہتے ہیں کہ یہ نشست پر فیصلہ ان کے حق میں آنے والا ہے. الیکشن کے فوری بعد سے جناب عمران خان سیالکوٹ کے NA 110, لاہور کے NA 122 اور 125 اور لودھرا کے NA 154 سمیت 4 حلقوں کا مسلسل اس کو کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے اور اس حوالے سے مختلف حوالوں سے اس بارے میں فیصلے بھی آ چکے ہیں. لاہور NA 125 میں خواجہ سعد رفیق نے تحریک انصاف کے حامد خان کو شکست دی تھی. اس وقت انہوں نے PTI کی درخواست کے خلاف سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے رکھا تھا. لاہور NA 122 سے اسپیکر ایاز صادق نے عمران خان کو ہرایا تھا. ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے PTI کے علیم خان کو شکست دی. لودھرا میں NA 124 میں صدیق بلوچ نے جہانگیر ترین کو ہرایا تھا, لیکن اس الیکشن کے ضمنی الیکشن میں جہانگیر ترین بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. گویا صرف ایک نشست ہے اور وہ خواجہ آصف کی NA 110 سیالکوٹ کی نشست ہے, جہاں پر عمران خان کے ان 4 حلقوں کے حوالے سے جس پر ان کا اصرار دھاندلی ہوئی ہے ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. اس حلقے کے حوالے سے اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کی تحقیقات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی
جو اس پر جو کارروائی ہوئی ہے اور اب اس کی تازہ ترین صورتحال، اس پر ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے عدیل بڑائچ نے، جو کہ دنیا نیوز کے اسلام آباد میں کورسپونڈنٹ ہے۔ عدیل بڑائچ صاحب، آپ بتائیے کہ کیا تازہ ترین خبر ہے اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب، NA 110 کی انتخابی عذرداری کا جو معاملہ ہے یہ نادرا کی فرانزک آڈٹ رپورٹ پر بیس کر رہا ہے۔ یہ جو نادرا نے رپورٹ پیش کی ہے اس کو ہم ادھوری رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اسکیننگ رپورٹ ہے جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 29 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ ان کا ریکارڈ مسنگ ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی بھی حلقے میں جس کا ریکارڈ مسنگ ہو، کیونکہ تقریباً 35 سے 40 ہزار ووٹ بن جاتے ہیں 29 پولنگ سٹیشنز میں، اور جو وننگ مارجن ہے خواجہ محمد آصف کا عثمان ڈار سے وہ تقریباً 21 ہزار ووٹوں کا ہے۔ تو ماہرین کے مطابق بھی یہ چیزیں نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور چونکہ جو وننگ مارجن ہے وہ 20 ہزار ووٹوں کا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں اگر پولنگ سٹیشنز کا ریکارڈ مسنگ ہے تو نادرا بھی ان کا فرانزک آڈٹ نہیں کر سکتا، اور یہ کیس چل ہی اس بنیاد پہ رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ استدعا منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے نادرا کو اس کیس میں فرانزک آڈٹ کا حکم دیا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ ہے۔ وقفہ، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کراچی کی نامور سماجی کارکن، ان کا قتل ہوا تھا کچھ عرصے پہلے۔ یہ قتل ایسا تھا پورا پاکستان اس پہ ہل گیا تھا، اس فرشتہ صفت خاتون کی ہلاکت، ان کا قتل، اس کے بعد سے مسلسل ان کے مختلف قاتل پولیس پیش کر رہی ہے۔ ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس میں تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔